بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے پرائمری ہیلتھ کیئر یعنی PHC۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے آبجیکٹیوز کی بات کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس ہے ایٹ دا کمپلیشن آف دس یونٹ اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو ایلوبریٹ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کانسیپٹ، ایکسپلین الماٹا ڈکلیریشن ہیلتھ فار آل بائی دا ایئر 2000 اینڈ بیونڈ، ڈیفائن پرائمری کیئر اینڈ پرائمری ہیلتھ کیئر، ڈسکرائب دا 5 بیسک پرنسپل آف پرائمری ہیلتھ کیئر، explain the elements of primary health care in relation to health, discuss application of primary health care in Pakistan, discuss millennium's development goals۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی۔ تو اس میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ پاکستان ہیز اے ریلیٹیولی لارج پرائمری ہیلتھ کیئر infrastructure. These include 5,000 basic health unit, 600 rural health center, 7,500 other first level care facilities, over 1 lakh lady health worker providing us services across Pakistan۔ یعنی اس میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے، اس پاکستان میں صحت کی دیکھ بھال کا جو ہے نسبتاً ایک بڑا بنیادی ڈھانچہ ہے۔ اس میں ہمارے پاس ہے 5,000 بنیادی ہیلتھ یونٹس شامل ہیں، 600 ہمارے پاس جو دیہی صحت کے مراکز ہیں یعنی جو رورل ہیلتھ سینٹر ہیں وہ شامل ہیں، 7,500 جو ہمارے پاس پہلی سطح کی جو دیکھ بھال ہوتی ہے یعنی جو فرسٹ لیول کیئر فیسلٹیز ہیں وہ شامل ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ لیڈی ہیلتھ ورکر جو ہیں وہ اپنی خدمات فراہم کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ دیز پرائمری ہیلتھ کیئر سروسز آر سپورٹڈ بائی اے نیٹ ورک آف 989 سیکنڈری کیئر ہاسپٹل ایٹ تحصیل اینڈ ڈسٹرکٹ لیول فار ریفرل۔ اس میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان بنیادی صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کو ریفرنس کے لیے تحصیل اور ضلعی سطحوں پر 989 سیکنڈری کیئر ہاسپٹلس کے نیٹ ورک کی مدد حاصل ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام۔ تو اس میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں دا نیشنل پروگرام فار فیملی پلاننگ اینڈ پرائمری ہیلتھ کیئر کامنلی ریفر ٹو ایز اے لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام was launched in 1994 to increase access to basic preventive health care services, particularly in rural areas۔ جس میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی اور جو بنیادی صحت کی دیکھ بھال کے لیے قومی پروگرام جسے عام طور پہ لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کہا جاتا ہے، جو کہ 1994 میں شروع کیا گیا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بنیادی صحت کی دیکھ بھال کی خدمات خاص طور پہ جو دیہی علاقے ہیں ان میں اس کی رسائی کو جو ہے بڑھایا جا سکے۔ اچھا، اس میں ہمارے پاس آبجیکٹیو کیا ہیں یعنی اس کا مقصد کیا ہے، تو ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ٹو ریڈیوس پاورٹی اینڈ امپروو نیشنل ہیلتھ انڈیکیٹر تھرو دا پروویژن آف اسینشیل پرائمری ہیلتھ کیئر سروسز، دا پروگرام کنٹریبیوٹ ڈائریکٹلی ٹو ملینیمز ڈیولپمنٹ گول 1، 4، 5 اینڈ 6 اینڈ انڈائریکٹلی ٹو گول 3 اینڈ 7۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا جو بنیادی صحت کی دیکھ بھال کی جو ضروری خدمات ہیں ان خدمات کی فراہمی کے ذریعے غربت میں کمی اور قومی صحت کے اشاریوں کو بہتر بنانا، اور جو پروگرام ملینیم ڈیولپمنٹ گول ہے اس میں گول نمبر 1، 4، 5 اور 6 میں براہ راست، اور جو ہمارے پاس گول نمبر 3 اور 7 ہیں اس میں بالواسطہ یعنی 1، 4، 5 اور 6 میں جو ہے ڈائریکٹلی، اور 3 اور 7 کے اندر انڈائریکٹلی جو ہے یہ حصہ ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کنٹینیو ہے جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ لیڈی ہیلتھ ورکر ڈیلیور اے رینج آف سروسز ریلیٹڈ ٹو میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ انکلوڈنگ پروموٹنگ چائلڈہڈ امیونائزیشن، گروتھ مانیٹرنگ، فیملی پلاننگ، ہیلتھ پروموشن۔ اچھا، اس میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جو لیڈی ہیلتھ ورکر ہوتی ہیں وہ جو ہے میٹرنل اینڈ چائلڈ یعنی جو زچہ بچہ ہے اس کی صحت سے متعلق بہت سی خدمات فراہم کرتی ہیں۔ اس کے اندر کیا انکلیوڈ ہے، اس میں یہ شامل ہے کہ جو پروموٹنگ چائلڈہڈ امیونائزیشن یعنی جو بچپن میں حفاظتی ٹیکے ہیں ان کو فروغ دینا، گروتھ کو مانیٹر کرنا، فیملی پلاننگ جو ہے یعنی خاندانی منصوبہ بندی، اور اس کے علاوہ صحت کو فروغ دینا یعنی ہیلتھ پروموشن۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ لیڈی ہیلتھ ورکر جو ہے یہ سروسز پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے دے ٹریٹ مائنر الائنمنٹ اینڈ انجریز اینڈ آر ٹرینڈ ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ ریفر مور سیریس کیسز۔ اچھا، اس میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں وہ معمولی بیماریوں اور چوٹوں کا علاج کرتے ہیں، اور جو زیادہ ہمارے پاس سیریس کیس ہوتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے انہیں ٹرین کیا جاتا ہے تاکہ وہ انہیں شناخت کر سکیں ٹائم پر اور آگے ریفر کر سکیں۔ تو
اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایمرجنس آف پرائمری ہیلتھ کیئر، یعنی پرائمری ہیلتھ کیئر کا ظہور، یعنی پرائمری ہیلتھ کیئر کب ظاہر ہوئی. تو اس میں ہمارے پاس یہ بتا رہے ہیں کہ 28th ورلڈ ہیلتھ اسمبلی 1975 in Geneva. The global situation of the world's health was judged to be unhealthy and unjust. یعنی اس بات کا کیا مطلب ہے کہ جو 28ویں ورلڈ ہیلتھ اسمبلی ہوئی تھی جو کہ 1975 میں جینوا میں ہوئی تھی. جینوا کیا ہے ہمارے پاس سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے. تو اس کے اندر جو 28ویں ورلڈ ہیلتھ اسمبلی ہوئی تھی اس کے اندر جو ہے دنیا کی صحتی حالت کو دیکھا گیا تو اسے غیر صحت مند اور غیر منصفانہ قرار دیا گیا تھا. 30th ورلڈ ہیلتھ اسمبلی 1977 آفیشلی موومنٹ بگن. اس میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو 30ویں ورلڈ ہیلتھ اسمبلی ہوئی تھی جو کہ 1977 میں ہوئی تھی اس میں رسمی طور پر ایک تحریک شروع ہوئی. اچھا پھر ہمارے پاس ہے 12 سپٹمبر 1978 ڈیلیگیٹ فرام 130 نیشنز انکلوڈنگ پاکستان met in Alma at USSR Union of Soviet Socialist Republic. They committed themselves and their resources to the achievement of health for all by year 2000 through primary health care. جس میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ 12 سپٹمبر 1978 کو 134 ملکوں کے جو مندوبین ہیں جن میں پاکستان بھی شامل تھا وہ الما میں یو ایس ایس آر یعنی یونین آف سوویٹ سوشلسٹ ریپبلک میں ملتے ہیں اور انہوں نے خود کو اور اپنے اسباب کو ہیلتھ فار آل بائی دا ایئر 2000 اس کو حاصل کرنے کے لیے قربان کرنے کا عزم کیا. اور یہ جو مقصد تھا ان کا وہ پرائمری ہیلتھ کیئر یعنی PHC کے ذریعے حاصل کیا جانا تھا. تو اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں پرنسپل آف ہیلتھ فار آل. اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ اسٹرانگ پولیٹیکل ول یعنی جو ہمارے پاس ہے مضبوط سیاسی عزم. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس سیاسی لیڈرشپ ہیں ان کو صحت کے شعبے میں بہترین اور ترقی حاصل کرنے کے لیے بے پناہ عزم اور ہمت رکھنی چاہیے. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 2 ہے جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ رائٹ اینڈ ڈیوٹی آف دا پیپل ٹو پارٹیسپیٹ ان ڈیولپمنٹ آف ہیلتھ یعنی صحت کی ترقی میں حصہ لینا عوام کا حق اور فرض ہے. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 3 ہے ڈیوٹی آف ہیلتھ پروفیشنل ٹو پرووائڈ ریلیونٹ انفارمیشن ٹو دا پبلک. یعنی اس بات کا یہ مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس ہیلتھ پروفیشنلز ہوتے ہیں جیسے کہ ڈاکٹر اور نرسز ان کو جو ہے وہ عوام کو اتنی نالج فراہم کرنی چاہیے تاکہ ان سے لوگوں کو اپنی اپنی صحت کے حوالے سے بہترین فیصلے کرنے میں مدد مل سکے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے پوائنٹ نمبر 4 پہ سیلف ڈٹرمننٹ ود دا کمیونٹی. اس میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنی صحتی فضیلت میں اپنے خود مختار ہو کر شامل ہونا چاہیے. پوائنٹ نمبر 5 میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ہیلتھ ریسورسز یعنی ہمارے پاس صحت کے جو وسائل ہیں ان کی منصفانہ تقسیم کرنا یعنی جو صحتی ریسورسز ہیں ان کو عام لوگوں کے درمیان برابری کے ساتھ تقسیم کرنا تاکہ ہر شخص اپنی ضروریات کے مطابق صحتی فائدوں سے مستفید ہو سکے. اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 6 آتا ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ پریونٹیو اینڈ پریمیٹیو میئر ود ویل انٹیگریٹڈ ود کیوریٹیو اینڈ ریہیبلیٹیو کیئر. یعنی جو ہمارے پاس احتیاطی اور ابتدائی اقدامات ہیں جن کو علاج اور بحالی کی دیکھ بھال کے ساتھ اچھی طرح سے مرتوب کیا گیا ہے. یعنی اس میں جو کیوریٹیو ہے کیوریٹیو کا مطلب علاج صحت اور ریہیبلیٹیو یعنی پھر سے صحتی جو حالت ہے اس میں بہتری لانا. تو ان دونوں کو جو ہے ایک ساتھ بہترین طرح سے جوڑ دیا جائے. اچھا اس کے بعد پوائنٹ نمبر 7 ہے جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہیلتھ سروسز ریسرچ اینڈ اسپیڈی اپلیکیشن آف فائنڈنگ آف ریسرچ. جس میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہیلتھ سروسز ہیں ان کو ریسرچ کے ذریعے سے عمل میں لایا جائے. اس سے کیا ہوگا کہ جو نیو تجاویزات ہوں گے ان کے ذریعے سے بہترین طریقے سے جو ہمارے پاس ہیلتھ سروسز ہیں ان میں سدھار کیا جا سکتا ہے. سو اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 8 ہے جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ سوشل اورینٹیشن آف ہیلتھ ورکر ٹو کمیونٹی پیپل. یعنی جو ہمارے پاس صحت کے کارکنان ہیں ان کا کمیونٹی کے لوگوں سے ایک سماجی واقفیت ہونی چاہیے. یعنی جو ہمارے پاس ہیلتھ ورکر ہوتے ہیں ہیلتھ ورکر اور کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کا آپس میں ایک سوشل اورینٹیشن ہونا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہیلتھ ورکر ہوتے ہیں ان کا اور جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے درمیان ایک اچھا تعلق بنتا ہے. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 9 ہے جس میں لکھا ہے کہ اپروپریٹ ٹیکنالوجی یعنی مناسب ٹیکنالوجی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی جو کہ صحت کے معاملات میں استعمال ہوتی ہے یعنی وہ مناسب اور آسان ہونی چاہیے. اس سے جو ہوتا ہے ہیلتھ سروسز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 10 آتا ہے جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ آف ہیلتھ سیکٹر اینڈ ادر سوشو اکنامک سیکٹر.
یعنی اس پوائنٹ کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو صحتی شعبے ہیں اور جو دوسرے ہمارے پاس سماجی شعبے ہیں ان میں تعاون اور اتفاق کو بڑھایا جائے تاکہ ہر شخص کو بہتر اور مواقف صحتی خدمتیں مل سکیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے PHC یعنی پرائمری ہیلتھ کیئر۔ پرائمری ہیلتھ کیئر از اسینشیل ہیلتھ کیئر بیسڈ آن پریکٹیکل scientifically sound and socially acceptable method and technology made universally accessible to individuals and family in the community through their full participation and at a cost which the community and country can afford to maintain at every stage of development in the spirit of self-reliance and self-determination۔ یعنی اس بات کا یہ مطلب ہے کہ جو پرائمری ہیلتھ کیئر ہے وہ ایک اسینشیل ہیلتھ کیئر ہے۔ اسینشیل مین وہ ایک ضروری ہیلتھ کیئر ہے جس کی بنیاد جو ہے وہ ہے پریکٹیکل کے اوپر، یعنی عملی طور پہ، اس کے علاوہ سائنٹیفکلی ساؤنڈ اینڈ سوشلی ایکسیپٹیبل۔ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ جو سائنسی طور پر درست اور سماجی طور پر قابل قبول طریقہ ہو، اینڈ ٹیکنالوجی میڈ یونیورسلی accessible to individual and families in the community through their full participation۔ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ جو ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہے، جو کہ کمیونٹی میں فرد اور خاندانوں کے لیے ان کی مکمل پارٹیسپیشن یعنی ان کی مکمل شرکت کے ذریعے، اور اینڈ ایٹ اے کوسٹ وچ دا کمیونٹی اینڈ کنٹری کین افورڈ ٹو مینٹین ایٹ ایوری اسٹیج آف ڈیولپمنٹ ان دا اسپرٹ آف سیلف ریلائنس اینڈ سیلف ڈٹرمینیشن، یعنی اس قیمت پر جس کو کمیونٹی اور ملک کا ہر شخص اسے افورڈ کر سکے، یعنی کمیونٹی اور ملک کی ترقی کے ہر مرحلے پر خود انحصاری اور خود ارادیت کے جذبے کو برقرار رکھنے میں متمل ہو سکے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے WHO has identified 5 key elements to achieving that goal، یعنی WHO نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں 5 اہم عناصر بتائے ہیں، ان کی نشاندہی کی ہے۔ ان میں پوائنٹ نمبر 1 ہے ہمارے پاس ریڈیوسنگ ایکسکلوژن اینڈ سوشل ڈسپارٹیز ان ہیلتھ یونیورسل کوریج ریفارمز، یعنی اس بات کا یہ مطلب ہے کہ صحت میں جو خود راہی اور یہ جو سماجی فرق ہے اس کو کم کرنا، یعنی اس بات کو یقینی بنانا کہ ہر شخص چاہے جہاں بھی ہو، کوئی بھی ہو، اسے صحت کی وہ دیکھ بھال ملے جو اسے چاہیے۔ تو یہ ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 1 ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے آرگنائزنگ ہیلتھ سروسز اراؤنڈ پیپلز نیڈ اینڈ ایکسپیکٹیشن، سروس ڈیلیوری ریفارم، لوگوں کی ضروریات اور توقعات کے مطابق صحت کی خدمات کو فراہم کرنا۔ یہ ہمارے پاس آتا ہے خدمت کی فراہمی میں اصلاحات، یعنی اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی ضروریات اور توقعات کے گرد جو ہے صحت کی خدمات دینا، یعنی آسان الفاظ میں ہم اس طرح بول سکتے ہیں کہ صحت کی خدمات کو ایسے منظم کرنا جو لوگوں کے لیے آسان ہو اور مددگار ہو۔ پوائنٹ نمبر 3 ہمارے پاس انٹیگریٹنگ ہیلتھ انٹو آل سیکٹر، یعنی پبلک پالیسی ریفارم۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت کو تمام شعبوں میں ضم کرنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت کو تمام شعبوں میں مشغول کرنا، مثلاً یہ کہ حکومت کے ہر فیصلے میں صحت کو شامل کرنا، یعنی مثال کے طور پہ اگر حکومت ایک نئی سڑک بنا رہی ہے اور اس کو ہر حالت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگوں کی صحت کو کس طرح متاثر کرے گی، تو یہ ہمارا 3rd پوائنٹ ہے انٹیگریٹنگ ہیلتھ انٹو آل سیکٹر۔ اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 4 ہے جس میں لکھا ہے پرسوئنگ کولیبریٹو ماڈل آف پالیسی ڈائلاگ، یعنی لیڈرشپ ریفارم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں انہیں جو ہے ملا خطا کرتے ہوئے صحیح فیصلے کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے اور مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 5 ہے انکریزنگ اسٹیک ہولڈر پارٹیسپیشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو جو ہے رائے دینے اور فیصلہ کرنے میں شامل ہونے کا موقع دینا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے الماٹا ڈکلیریشن۔ اس میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ an international conference on primary health care was held in Alma-Ata, capital of Kazakh Soviet Socialist Republic, from September 6 to 12, 1978. It was attended by delegates from 134 nations, including Pakistan. They committed themselves and their resources to the achievement of health for all by year 2000 through primary health care۔ الما اٹا جو ہے، الما اٹا ہمارے پاس کازخ سوویٹ سوشلسٹ ریپبلک کا دارالحکومت ہے۔ 1978 میں یعنی 6 سے 12 سپٹمبر 1978 میں ایک بین الاقوامی کانفرنس ہوتی ہے جس کے اندر پرائمری ہیلتھ کیئر کی دیکھ بھال پر بات چیت ہوتی ہے۔ تو اس میں 134 نیشن کے ساتھ جس میں پاکستان بھی شامل تھا، تو ان میں تمام لوگوں کی جو ہے کمٹمنٹ ہوتی ہے جس کے اندر ان لوگوں نے اپنے آپ کو، اپنے تمام وسائل کو اس چیز کا وعدہ کیا کہ 2000 تک ہر شخص کے لیے صحت کے حصول کے لیے پرائمری ہیلتھ کیئر کی دیکھ بھال کریں گے۔